اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ البروج ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو بروج بڑے بڑے مکانات کو بھی کہتے ہیں، اور آسمانوں میں جو 12 برج ہیں یہ ان کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 70 سال کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ذو نواس جس کا نام تھا وہ رہتا تھا، اس نے اپنے دور میں مسلمانوں پر، یعنی جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچے ایمان رکھتے تھے اور عیسائیت پر چلتے تھے، توحید پرست تھے، ان پر ظلم کیا، ان کو بڑی خندقیں کھود کر ان میں آگ جلائی اور ایمانداروں کو جلایا۔ تو یہ اس کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، آسمان میں برج ہیں اس کی مجھے قسم ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے کہ جس کے آنے کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کا دن، وشاہد ومشہود، اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے سامنے تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندقیں کھودنے والے۔ اب وہ کیوں قتل کیے گئے، کیوں مارے گئے اللہ کے عذاب میں، اس کا قصہ یوں ہے کہ اس کے دور میں ایک کاہن جادوگر تھا، وہ کہانت اور جادو کرتا تھا، اور بادشاہ اس سے مشورے کرتا تھا، اس کے مشورے سے چلتا تھا۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جادوگروں کے، کاہنوں کے یا علم نجوم والوں کے مشوروں سے چلتے ہیں، تو بادشاہ ذو نواس بھی اس کاہن کے مشورے سے چلتا تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ذہین اور ہوشیار عقل مند لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو اپنا علم دے دوں، میرے بعد اے بادشاہ تمہیں کام آئے۔ بادشاہ نے ایک لڑکوں میں سے ہوشیار اور ذہین کسی آدمی کا لڑکا اس کے لیے مقرر کیا، اس کا خرچہ مقرر کیا کہ تو جو ہے تو اس کاہن کے پاس جا، اس سے جادو اور کہانت کا علم حاصل کر لے۔ اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ بن تامر۔ وہ اس جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب ہوتا تھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں میں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، وہ عیسائیت پر چلتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو اس راہب نے اس لڑکے کو دیکھا، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے تو اللہ کا کلام اسے انجیل سنایا، عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا، اور عیسائیت کی باتیں بتائیں۔ لڑکے کو وہ اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں، وہ اس کی باتیں بھی سننے لگا۔ اب وہ جاتے ہوئے بھی اس کے پاس بیٹھتا، راہب کے پاس، پھر جادوگر کے پاس جاتا، واپسی میں بھی راہب کے پاس بیٹھتا، پھر گھر آتا۔ تو اس طرح اس کو دیر ہونے لگی۔ وہاں جب دیر ہوتی تو جادوگر ڈانٹتا مارتا، دیر کیوں کرتا ہے؟ یہ بتاتا نہیں تھا کہ میں عیسائی راہب کے پاس بیٹھتا ہوں اور اس کی باتیں سنتا ہوں۔
اور پھر واپسی میں جب گھر میں دیر ہوتی گھر والے لڑتے مارتے ڈانٹتے تو دیر کیوں کرتا ہے، وہ نہیں بتاتا تھا کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا ہے اور میں راہب کی باتیں سنتا ہوں، تو اسی لیے مار برداشت کرتا تھا، گھر والوں کی بھی ڈانٹ ڈپٹ اور اس جادوگر کاہن کی بھی ڈانٹ ڈپٹ۔ ایک دفعہ واپس آ رہا تھا تو لوگوں نے شور مچایا، دیکھا ایک شیر ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں راستہ شیر نے روکا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے تو کھانے کے لیے حملے کرتا ہے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، کہا یا اللہ اگر راہب کا دین صحیح ہے تو یہ میں ماروں اسے لگ جائے اور مر جائے، اور اگر کاہن کا دین صحیح ہے تو پھر جو ہے تو میں ماروں نہ مرے۔ تو اس نے بسم اللہ کر کے جو اس کو پتھر مارا تو وہ شیر کو لگا اور شیر مر گیا۔ شیر مر گیا، لوگوں میں واہ واہ ہو گئی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس اللہ تعالی نے مجھے علم دیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ علم جادوگر نے اس کو دیا ہے۔ اور پھر ایک اندھا آیا، اس نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، اللہ ان کی نظر ٹھیک کرتا تھا۔ تو اس بچے نے بھی اس اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے آنکھ دے دی۔ تو اس بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، جادوگر کو بلایا اور اس اندھے کو بلایا، کہنے لگا کیا قصہ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، اس نے سوچا ہوگا کہ جادو سیکھ گیا ہے، کہانت سیکھ گیا جس کی وجہ سے اندھا بھی ٹھیک ہو گیا اور جس کی وجہ سے شیر بھی مر گیا۔ لیکن لڑکے نے اعلان کیا کہ نہیں، میں عیسائی ہو گیا ہوں اور میں نے ایمان لایا ہے، اور اسی وجہ سے بھی اس کی آنکھیں ہو گئیں، اسی ایمان کی بدولت شیر مر گیا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، کہا میں تجھے ماروں گا۔ تو پھر جو ہے تو بادشاہ کیونکہ کافر تھا، عیسائی مسلمان تھا نہیں، تو اس نے جو ہے تو اس لڑکے کی اس بات کو دیکھ کر، اندھے کی بات سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا، تم عیسائیت چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر جو ہے تو انہوں نے بڑی خندقیں کھودیں، ان میں آگ جلائے، کہنے لگا جو عیسائیت نہیں چھوڑتا، یعنی صحیح عیسائیت، ایک عیسائیت جس میں شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اور جو نعوذ باللہ خدا کے ساتھ اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، وہ عیسیٰ نہیں بلکہ صرف ایک عیسائی، صحیح عیسائیت جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، معجزاتی طور پر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے لوگوں کو ڈالنا شروع کیا۔ اب جو ہے تو اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اس کو پہاڑ سے کچھ لوگوں کو دیا کہ اس کو پہاڑ پر سے گرا دو، اور وہ لوگ اس کو پہاڑ پر سے گرانے لے گئے اوپر، جب چڑھایا تو خود پہاڑ سے گر گئے، مر گئے، یہ لڑکا بچ گیا۔ پھر جو ہے تو اسے کشتی والوں کو دیا، سمندر میں اس لڑکے کو ڈبو دو، وہ کشتی والے لے گئے سمندر میں، اللہ کی قدرت سے وہ خود ڈوب گئے، یہ لڑکا زندہ نکل آیا۔ تو آخر جو ہے تو اس لڑکے کو کہا کہ تو کیسے مرے گا؟ اس نے کہا اگر بسم اللہ کر کے مجھے مارو گے تو میں مروں گا، ورنہ نہیں مروں گا۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ بھی اس میں بھی ایک راز ہے۔ انہوں نے جب بسم اللہ کر کے اسے تیر مارا تو اس کی پشت کو تیر لگا اور اس نے ہاتھ اس تیر پر رکھا جو خون بہہ رہا تھا، اسی حالت میں اس کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس واقعے کو بھی دیکھ کر بہت سے لوگ صحیح عیسائیت جو مسلمان جن کو کہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا یہ چھوڑ دو ورنہ میں سزا دوں گا۔ لوگوں نے نہیں چھوڑا تو اس نے بڑی خندقیں جلائیں، لوگوں کو اس میں ڈالتے گئے۔ کمال ہے اس وقت کے ایمانداروں کو کہ وہ ایمان پر قائم رہے، آگ میں جل گئے۔ ایک ماں اور بچے کا بھی قصہ آتا ہے، زندگی رہی تو ان کو الگ کبھی بیان کیا جائے گا۔ اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کوئی اس بادشاہ نے جو ہے تو مسلمانوں کو جلایا، اور مسلمانوں اپنے ایمان سے نہیں ہٹے، لیکن ان جلانے والوں کو عذاب دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی کہ جن کا آنا لازمی ہے، جس کا وعدہ ہے،
و شاہد و مشہود، کہ جس دن لوگ حاضر کیے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ قتل اصحاب الاخدود، اور قتل کیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، اور جن خندقوں میں انہوں نے بہت سی آگ جلائی، ایندھن جلا کر آگ بنائی، اذم علیہا قعود، جب اس پر بیٹھ گئے، قوم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو مومن پر ظلم و ستم کرتے تھے ان کو جلاتے تھے تو ان کو وہ دیکھتے تھے، ایسے ظالم تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ان کو کیوں جلاتے تھے، کیوں سزا دیتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، جو اللہ زبردست ہے اور تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، بے شک وہی اللہ کہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تاکہ جو لوگ مومنوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، مومن مردوں کو اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، انہوں نے اپنے اس عمل سے پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جو ہے تو عذاب ہے آگ جلانے کا، یعنی جہنم کا عذاب ہے جو ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ یبدئ ویعید، بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور جو ہے تو پھر اس کو دہراتا بھی ہے۔ وهو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، مالک ہے بڑی عرش کا، فعال لما یرید، اور وہ کر ڈالتا ہے وہ کام جو چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ان لشکروں کی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ سن کر جھٹلاتے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، بل وہ قرآن مجید، کوئی نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ یہ پہلی آیات کی تفصیل اور آخری آیات مختصر میں نے بیان کی ہیں۔ یہ قصہ تھا جو ہے تو برجوں والے بادشاہ کا اور ان غریبوں کا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جو ہے تو ایک جگہ عمر کو زمین ملی، اس کو ہموار کر رہے تھے کہ ایک لڑکے کی لاش نکلی، بالکل صحیح سلامت تھی، ایسے جیسے ابھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی کسی نے دفنایا ہے۔ تو عمر کو اطلاع دی گئی یہ ایسا لاش نکلا ہے، تو عمر نے کہا یہ اسی لڑکے عبداللہ بن طامر کی لاش ہے جو اس ظالم بادشاہ نے اس کو قتل کرایا اور پھر بیٹھے حالت میں اس کو دفن کرایا۔ لوگوں نے اس کا ہاتھ جب پیٹھ سے تیر کی جگہ سے ہٹایا تو اس سے خون رسنے لگا، تو عمر نے حکم دیا کہ اس کو جلدی جلدی اسی جگہ ایسی حالت میں دفنا دو، پھر دفنا دیا گیا۔ یعنی نبی سے 70 سال بعد تقریباً عمر 40 سال، یہ 70 ہو، یعنی 110 سال کے بعد بھی اسی حالت میں اس لڑکے کی لاش تھی جو شہید ہو گئے۔ تو اس طرح جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔